بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 8 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا۔ آواز کانیتا، مصنف سمیرہ شریف طور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0333249573 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 8 صفحہ نمبر 61 سے۔ تم تو ہو ہی آدم بیزار، نہ بات کرو گے نہ بچی کا دل بہلاؤ گے، یوں سے ماں کی یاد ہی آئے گی نا، روئے گی نہیں تو بھلا کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا تو مصطفیٰ نے اپنی مسکراہٹ بمشکل ہونٹ دانتوں تلے دبا کر روکی۔ کیا فرمائش ہے والدہ محترمہ کی جانب سے؟ محترمہ کا دل بہلانے کی؟ پوچھ لے محترمہ سے کہ دل بہلانے پر ناراض تو نہیں ہوں گی؟ اس کا لہجہ انتہائی شرارتی تھا۔ مہرالنساء بیگم بات کو سمجھ کر ایک دم ہنس دی، جبکہ شیوار تو اپنی جگہ ساکت سی رہ گئی۔ ایسی جملہ بازی، وہ بھی ماں کی موجودگی میں، اس کا دل کانپا۔ چلو چپ کرو، تنگ نہ کرو میری بچی کو، انہوں نے بیٹے کو ڈپٹا۔ لو جی، خود ہی تو کہہ رہی ہیں کہ ان کا دل بہلاؤں۔ اب دل بہلانے کے 100 طریقے ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو کس طریقے سے بہلاؤں کہ یہ آنسو بہانا چھوڑ کر مسکرانے لگے۔ تم کچھ نہ کرو، بس گاڑی روکو، شیوار پیچھے میرے پاس بیٹھے گی۔ یہ نئی خیال آتے ہوئے کیوں نہیں آیا؟ آپ کے سونے کے بعد تو یہ محترمہ باقی سارا رستہ بور ہوتی رہی تھی۔ شیوار کو حیرت ہوئی تو کیا اس نے اسے اتنا آبزرو کیا تھا؟ تب یہ رو تو نہیں رہی تھی نا؟ انہوں نے کہا تو مصطفیٰ ہنس دیا۔ اچھی منطق ہے۔ اس نے سائیڈ میں گاڑی روک کر ساتھ ہی بٹن دبا کر دروازہ ان لاک کیا تو شیوار آہستگی سے اتر کر پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ مہرالنساء بیگم اس کا ہاتھ محبت سے تھامتے دوسرے ہاتھ سے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر تھپ تھپانے لگیں۔ مصطفیٰ نے بیک ویو مرر سے دیکھا، چادر کے حالے میں صرف ہیرے کی لونگ سے دہکتی سرخ ناک کی دکھائی دے رہی تھی۔ پریشان کی ہوتی ہو؟ گھبراؤ نیتا بندہ کی سب خیر خبر رکھنے والے ہیں۔ میں نے تو آتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلے، مگر بابا صاحب کی وجہ سے وہ نہیں مانی، انہوں نے اسے دلاسا سا دیا۔ مصطفیٰ نے خاموشی سے ڈیش بورڈ پر رکھی منرل واٹر کی بوتل اٹھا کر ماں کی طرف بڑھائی۔ لو یہ پانی پیو، انہوں نے بوتل لے کر اسے کہا تو وہ چادر سے چہرہ صاف کرتی بوتل لے کر پینے لگی۔ مرر سے اس کا رویا رویا سرخ چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی اور جتنا وہ روک رہی تھی آنسو اتنی ہی شدت سے بہتے جا رہے تھے۔ مصطفیٰ کو ایک دم احساس ہوا کہ صرف ماں سے جدا ہونے کا احساس سے اس قدر روانی سے آنسو نہیں بہہ سکتے۔ وہ پہلے بھی بارہا جدا ہوئی تھی، ایسی حالت تو کبھی نہیں تھی۔ ایک بار پہلے بھی وہ اس کے ساتھ ماں سے مل کر واپس شہر کے لیے روانہ ہوئی تھی، تب وہ خاموش ضرور تھی، مگر اب اس طرح بڑی شدت سے رونا۔ وہ الجھ کر مرر میں سے اسے گاہے بگاہے دیکھ رہا تھا۔ مہرالنساء بیگم اسے آہستہ آواز میں نہ جانے کیا سمجھا رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے دونوں کو وقفے وقفے سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی چپ ہو کر خاموش ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے بوا جی، سے کوئی بات ہوئی ہے؟ کافی دیر بعد جب کہ مہرالنساء خاتون کی آنکھ لگ گئی تھی، وہ سفر میں ضرور سو جاتی تھی، انہیں سیٹ کی پشت گاہ سے سر ٹکا کر سوتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ شیوار جو باہر دیکھ رہی تھی نگاہ ہٹا کر مصطفیٰ کو دیکھا، وہ مرر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چہرے کا رخ ایک بار پھر باہر کی طرف کر لیا۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی بات ہوئی ضرور ہے، ورنہ پرسوں بھی تم سفر میں ساتھ تھی، ایسی لا تعلق اور اجنبی تو پرسوں نہیں تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، اپنے تاثرات پر قابو پاتے خود کو نارمل کرتے اس نے کہا۔ خیر لگ تو نہیں رہا، تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں۔ مرر میں سے مسکراتی نگاہوں کا تصادم عجیب سا تھا، وہ پزل سی تھوڑا سا اور دروازے سے لگ گئی۔ ماں جی نے مجھ سے ایک بات کی ہے، یقیناً بوا جی نے تم سے بھی ڈسکس کیا ہوگا، کیا خیال ہے، کیا رائے ہے تمہاری؟ وہ سمجھ کر انجان بنتے پھر باہر دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ سے اس کی بے تکلیفی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر اس سفر کے میں اب تک ان کے درمیان جتنی بھی باتیں ہو چکی تھیں، اس سے مصطفیٰ کے مزاج و انداز کے تمام رنگوں سے وہ اندازہ لگا رہی تھی کہ مصطفیٰ اس پرپوزل سے بے خبر نہیں ہے، ورنہ وہ اب اس سے یہ بات قطعی نہ کرتا۔ تم نے جواب نہیں دیا؟ اس نے اپنا سوال دہرایا تو اس بار شیوار کے لیے لا تعلق رہنا ممکن نہیں ہو سکا۔ میں سمجھی نہیں۔ ماں جی سے تو میری کئی ٹاپکس پر ڈسکشن ہوئی ہے، اسی طرح امی سے بھی، خصوصاً عادلہ بھابی والے ایشو پر بھی۔
میں پہلے بھی پوری کوشش کرتی ہوں ان سے لا تعلق رہنے کی، اب مزید کروں گی۔ مصطفیٰ نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کے تاثرات سے قطعی اندازہ نہیں ہو سکا کہ بوا جی نے اس سے دونوں کے رشتے والی بات کی متعلق ڈسکس کیا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات بوا جی نے تم سے نہیں کی؟ وہ اپنے بارے میں اس کی رائے جاننا چاہتا تھا، مگر اس کے تاثرات سے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سرے سے کچھ جانتی ہی نہ ہو۔ اسے بڑی حیرت ہوئی۔ ماں جی بطور خاص اسی لیے گاؤں آئی تھی، بوا جی سے بات بھی کی تھی، اور کیا ممکن ہے کہ بوا جی نے آپ سے ڈسکس نہ کیا ہو، آپ کی رائے یا مرضی دریافت نہ کی ہو؟ وہ پرسوچ نظروں سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، آپ سے متعلق بات کی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مصطفیٰ نے اس کی سنجیدگی پر حیرت سے دیکھا۔ میرے متعلق کیا بات کی تھی؟ یہی کہ آنٹی آپ کے لیے کوئی لڑکی پسند کر چکی ہیں، جلدی آنٹی آپ کا رشتہ طے کر دیں گی۔ اسی سلسلے میں وہ امی اور بابا صاحب کی مرضی جاننے کے لیے گاؤں آئی تھی۔ اس کے علاوہ میرا مطلب ہے تم نے پوچھا نہیں کہ لڑکی کون ہے؟ وہ مشکل اپنے آپ پر قابو پاتی شہوار کو اب اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پوچھا تھا، کہہ رہی تھی کہ خاندان کی ہی ہے، 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا مجھے بھی۔ ہاتھوں کو مسلتے وہ پھر باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ نے اسے غور سے دیکھا۔ مرر سے اس کا سائڈ پوز ہی دکھائی دے رہا تھا۔ چلیں ہم بھی دیکھ لیں گے کہ شہوار بی بی کے کب تک آپ لا علم رہتی ہیں۔ اس نے اپنی تمام تر توجہ ڈرائیونگ کی طرف مبذول کر دی۔ ہو گئی واپسی بازار کی خاک چھان کر؟ جیسے ہی دونوں نے لاؤنج میں قدم رکھا، احسن بھائی نے مسکرا کر پوچھا۔ ظاہر ہے واپسی ہوئی ہے تو اس وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ صوفے پر ٹکتے اس نے احسن کو جواب دیتے اطراف میں دیکھا۔ ٹی وی پر کوئی ٹاک شو چل رہا تھا۔ ضیاء ماموں اور وقار احمد صاحب دونوں ادھر متوجہ تھے۔ احسن اور ولید بھی ایک ہی صوفے پر براجمان ادھر ہی متوجہ تھے، مگر اب دونوں کی آمد پر ان کی توجہ اس جانب ہو گئی۔ منصور خان بڑے بڑے شاپنگ بیگز اٹھائے چلا آیا تو انہوں نے اسے دیکھا۔ یہ کہاں رکھوں بی بی صاحبہ؟ ماما کے روم میں رکھو، وہ آ کر ایک دفعہ چیک کر لیں گی۔ سینڈل سے اپنے پاؤں آزاد کر کے صوفے پر رکھ کر وہ ہاتھوں سے پیروں کی انگلیاں دبانے لگی۔ عظمت پانی لے آؤ۔ روشنی نے آواز دی تو ولی نے دونوں کو دیکھا، یعنی کہ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ ولی یار میں سوچتا ہوں کہ مرد اتنی محنت اور حجر خواری کر کے کماتا ہے، یہ عورتیں بازاروں میں یہ ساری کمائی جھونک آتی ہیں، بھلا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ بظاہر سنجیدہ تھا، مگر اس سنجیدگی میں جو شرارت پنہا تھی۔ انا نے گھور کے بھائی کو دیکھا۔ عظمت پانی لے آئی تھی، اس نے گلاس لے کر لبوں سے لگایا۔ یار اس میں تمہاری سوچ کا کوئی قصور نہیں، عورت کی فطرت یہ ہے کہ مرد کی کمائی کو یہ خرچ کر کے روحانی تسکین حاصل کرتی ہے۔ اگر عورت بازار کا چکر نہ لگائے تو بازار سنسان ہو جائیں۔ چلو مردوں کے کمانے کا ایک فائدہ تو ہوتا ہے کہ کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے اور ان کی روحانی حس تسکین پا جاتی۔ اف ولی بھائی، یہ آپ دونوں کیا ٹاپک لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ سبھی عورتیں یہ کام کرتی ہیں، مجبوری اور شوقیہ دونوں صورتوں میں۔ ہم کون سا روز جاتے ہیں؟ شادی کی شاپنگ کی ہے اور تو کچھ نہیں۔ انا نے ولید کے الفاظ پر اسے گھور کر سامنے ٹی وی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا، جبکہ روشنی نے جواب دیا، کہہ تو تم بھی ٹھیک رہی ہو۔ اپنے ساتھ بیٹھی اس حسین خاتون سے پوچھ کر ذرا بتاؤ کہ ان کا موڈ کیوں آف ہے؟ روشنی کو بہلا کر اس نے انا کو چھیڑا تھا۔ اب کی بار وقار اور ضیاء ماموں بھی متوجہ ہوئے۔ وہ سب کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے انا کو؟ سب سے پہلے ضیاء ماموں نے ہی لب کشائی کی۔ کچھ نہیں ہوا ماموں جان، بس یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ اس نے فوراً وضاحت دی تھی۔ بہت کم عرصے میں وہ اتنا تو اچھی طرح جان چکی تھی کہ ولید خاصا اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، میں کچن میں جا رہی ہوں۔ اس نے وہاں سے ہٹ جانے میں ہی عافیت جانی۔ کیوں؟ بازاروں میں کھانے کی اشیاء دستیاب نہیں تھی؟ ولی نے پھر چھیڑا تھا۔ جانے بھی دیں ولی بھائی، بیچاری اتنی مشکل سے تو بازار جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، اب میں اکیلی پھوپھو کے علاوہ اور کیا کیا دیکھوں؟ روشنی کو ولید کو ٹوکنا پڑا تو وہ ہنس پڑا۔ مسئلہ کیا ہے؟ لڑائی تو نہیں ہوگی تم دونوں میں؟ ضیاء صاحب کو ولید کا انداز کچھ عجیب سا لگا تو فوراً ٹوکا۔ ان کے ٹوکنے پر وہ فوراً سنبھل گیا۔ ارے نہیں بابا جان، ایسی قطعی کوئی بات نہیں، بس اسے یوں ہی تنگ کر رہا تھا۔ ذرا دھیان سے رہنا، اسے یوں ہی چھیڑو یا تنگ کرو گے تو وہ فوراً واک آؤٹ کر جاتی ہے۔ احسن نے اسے ڈرایا۔ اندازہ ہو رہا ہے۔ اس نے پرسوچ انداز میں کچن کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ کچھ پل قبل غائب ہوئی تھی۔ آئندہ اسے چھوڑنے کی غلطی بھی مت کرنا، بمشکل راضی ہوتی ہے، جرمانے کے طور پر جیب ہلکی کروانا پڑتی ہے۔ احسن کی بات پر وہ ہنس دیا۔ ہیں؟ آپ کیا اس کی برائیاں کر رہے ہیں؟ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں،
मूडी है जरा, और तो कुछ नहीं। रोशनी एहसन से उसकी बातें सुनकर एकदम बोली थी। वैसे भी अना उससे बहुत अजीज थी, उसके बारे में उल्टा सीधा सुन ही नहीं सकती थी। हाँ, तकिया था जिन पर वही पत्ते हवा देने लगे। वो इस बर्जस्ता अंदाज पर झेम सी गई। मोहतरमा, ये बुराइयों वाला डिपार्टमेंट आप ख्वातीन का है। हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के लोग हैं, जो भी कहते हैं मुंह पर कहते हैं। वो कहाँ बाज आने वाला था। रोशनी ने उठ जाना ही बेहतर समझा। रोशनी, सुगरा से कहो एक कप कॉफी बनाकर भेज दे। उसे उठकर जाते देखकर वली ने कहा तो वो रुक गई। आपको ये आना वाली लत क्यों लगती जा रही है? कॉफी भी कोई पीने वाली चीज है? निरी कड़वी कुसीली बदमिजाज सी कॉफी। उसने फौरन एतराज किया। भाई, जिस वक्त जिस चीज की तलब होगी वही मांगूंगा ना। चलो कॉफी नहीं चाय ही भिजवा दो, कुछ तो हो। मैं देखती हूँ। वो किचन में आई तो अना खाना खाकर बर्तन समेटकर सिंक में रख रही थी, जबकि सुगरा चाय तैयार करके बाकी लवाजमात ट्रॉली में सजा चुकी थी। चलो शुक्र है चाय तैयार है। अना लाउंज में सब चाय मांग रहे हैं, तुम ले जाओ, मैं जरा अपना हुलिया दुरुस्त कराऊं। वो कहकर जल्दी से निकल गई। अना अब दोबारा वलीद का सामना करने के मूड में नहीं थी। उसने मुंह बनाया। सुगरा, सब रेडी है, तुम खुद ही ले जाओ। मेरा पूछे तो कह देना मैं चाय पी चुकी हूँ और अपने कमरे में हूँ। रात को वो लोग वापिस पहुंचे थे। थकन से बुरा हाल था। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों को चल दिए और अब नाश्ते की टेबल पर सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। आदता भाभी की वजह से गैर महसूस खामोशी का दौरानिया मजीद बढ़ गया था। शेवार बीबी, गाड़ी तैयार है। मुलाजमा ने आकर ड्राइवर का पैगाम दिया। मैं आती हूँ। दूध का गिलास खत्म करके वो टेबल पर ही रखी अपनी फाइल, बुक्स और बैग लेकर उठ खड़ी हुई थी। ओके बाबा, मैं भी चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अपने पीछे मुस्तफा की आवाज सुनकर भी वो बगैर पलटे बाहर निकल आई। शेवार, ठहरो। वो गाड़ी के खुले दरवाजे में बैठ रही थी जब मुस्तफा की आवाज सुनकर ठहर गई। वो तेज तेज कदम उठाता उसी की तरफ आ रहा था। आज से तुम्हें ड्रॉप करने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम मेरे साथ जाया करोगी। रह गई पिक करने की बात तो वो ड्राइवर कर लेगा। उसके करीब पहुंचकर उसने अपने रोकने की वजह बयान की तो वो ना समझी से उसे देखने लगी। मगर वो क्यों भला? मैं तो रोजाना ड्राइवर के हमरा ही आती जाती हूँ। आपने अयाज वाले मामले में हेल्प का कहा था। आई मीन कि उसी सिलसिले का एक स्टेप है, क्या समझी? समझ तो गई हूँ, पर इससे क्या होगा? इसे मुस्तफा के साथ जाने पर एतराज था, इसीलिए उसने कुछ नागवारी से कहा। इंसान वक्त और हालात को काबू करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाता है। इसे भी एक स्ट्रेटजी समझ लो। मेरा ख्याल है बाकी बहस हम गाड़ी में बैठकर कर लेते हैं। अगर इसी तरह खड़े रहे तो हम दोनों जरूर लेट हो सकते हैं। उसकी आंखों की उलझन को पढ़ते उसने मुस्कुरा कर कहा और साथ ही वो अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया जो पोर्च में ही खड़ी थी। बैठो। उसके करीब गाड़ी लाकर फ्रंट सीट खोलकर उसे बैठने का कहा तो वो बादल नख्वास्ता बैठ गई। कुछ दूर आने के बाद उसने गर्दन मोड़कर शेवार को देखा। वो संजीदा चेहरा लिए बाहर देख रही थी। उसके देखने पर बोली, मैं ड्राइवर के साथ ही जाती हूँ, उसी के साथ जाने दे। मैंने आपसे मदद का जरूर कहा था, मगर मुझे आपके साथ जाना कतई मुनासिब नहीं लग रहा। खैर, जब सारी जिंदगी के लिए इंसान जिम्मेदारी उठा रहा है तो ये जरा सी जहमत क्या मायने रखती है। बहरहाल इस वक्त मेरे पेश नजर तुम्हारी हिफाजत मुकद्दम है। वो उसके पहले जुमले पर उलझ गई थी। अपने हिसाब चटकते महसूस हुए, यानी बड़ों में जो भी मामला तय पा रहा था उसकी बाकायदा रजामंदी से तय हो रहा था। वो खामोश रही। मुस्तफा ने उसके संजीदा से चेहरे को देखा। ब्राउन बड़ी से कढ़ाई वाली चादर में सारा वजूद लपेटे वो इस वक्त खासी मगरूर और पुरवकार सी लगी। मुस्तफा को तमानियत का एहसास हुआ। मैं याज अब्दुल कय्यूम की किस्म के लोगों को कतई कोई अहमियत नहीं देता। ऐसे लोग जस्ट कागज के शेर होते हैं। हाँ, मैं अपने दुश्मन को कभी बुज़दिल समझकर नजरअंदाज नहीं करता। हर आन हर सूरत में उसकी तरफ से चौंकना रहता हूँ। खसूसन ऐसे बेवकूफ किस्म के लोगों से हर किस्म के रवैयों की तवक्को की जा सकती है। आदना भाभी का भाई होना ही उस शख्स पर नजर रखने के लिए काफी है। एक दिन वो तुम्हें मेरी गाड़ी से उतरते देख लेगा तो दूसरे दिन उसे इतना एहसास जरूर रहेगा कि वो तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाते हुए 100 बार जरूर सोचे। वो बहुत तहम्मुल और बुर्दबारी से उसे अपने लाहे अमल के फवायद और नताइज से आगाह कर रहा था। इस नाहे अमल के बावजूद उसने कोई हरकत की तो उसने यूं पूछा जैसे अभी भी उसकी वजाहत से गैर मुतमईन हो। तो वो मुस्कुरा दिया। तो हम किस लिए हैं? तुमने मुझे सब बताकर जो एतमाद किया है उसमें मुझे कभी पीछे नहीं पाओगी। एक मशहूर कहावत है कि अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करना पड़ती हैं।
یہ المیہ ہے کہ انسان کرپٹ قسم کا ہو تو اس کے لیے ہزار واو ہوتے ہیں۔ آزمانے کو ہمیں بھی تمام ٹرکس سمجھائے گئے ہیں کہ ایسے دشمنوں سے کیسے نبٹتے ہیں۔ وہ اگر کوئی اور حرکت کرے گا تو یقیناً ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہم بھی نہیں بیٹھیں گے۔ میں چاہتا تو ڈائریکٹ ایکشن لے سکتا تھا، مگر میرے لیے اپنے خاندان کی عزت و آبرو کی حفاظت زیادہ مقدم ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو اس طرح ہینڈل کروں کہ نہ تم پر کوئی حرف پائے اور نہ ہی کوئی اور ایشو اٹھے۔ دھیمے لہجے میں کہتے اس نے آخر میں اسے دیکھا تو وہ کچھ سوچتے اپنے ہی کسی خیال میں الجھی ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس کے سبھی روشن تر و تازہ چہرے کو بغور دیکھتے اس نے استفسار کیا تو وہ چونک کر نفی میں سر ہلا گئی۔ پریشان ہو؟ کل سارے سفر میں اس کا جو رویہ اور انداز رہا تھا وہ تو ایک طرف، اس وقت بھی وہ خاصی الجھی ہوئی دکھائی دی تو وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، ہاں آپ کے اس نائے عمل سے ضرور الجھ گئی ہوں۔ خیر، آپ نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے کا ارادہ کیا ہے تو یقیناً سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ جب مجھ پر اعتماد کیا ہے تو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے الفاظ میں ایک دم سختی در آئی تھی۔ عورت جتنی خوفزدہ ہو، مرد اسے اتنا ہی آسان شکار سمجھ کر شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں تو تمہیں خاصی بہادر لڑکی سمجھ رہا تھا۔ کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس آوارہ بدماش انسان کے رویوں کو جس طرح میں نے برداشت کیا ہے وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی حرکات، اس کے الفاظ، اس کے تمام رد عمل آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ عادلہ بھابھی اور ان کا یہ بھائی میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے، کیا بتاؤں آپ کو۔ وہ ایک دم رو دی تھی اور مصطفیٰ حیرت سے گنگ اسی کنارے پر بیٹھا رہ گیا۔ تو کیا وہ شخص تمام حدود پار کر گیا ہے؟ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ بات محض چھیڑ چھاڑ تک ہوگی۔ تو کیا ابھی بتانے کو اور بھی بہت کچھ باقی تھا؟ ایک آوارہ انسان کس طرح سہج سہج کر قدم اٹھانے والی لڑکی کے پندار کو ٹھیس پہنچا گیا، وہ حیرت زدہ تھا۔ کیا دھمکیاں دیتا ہے تمہیں؟ اس کے لب و لہجے میں ایک دم چٹانوں کسی سختی در آئی تھی۔ وہ اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ اس شخص کا آوارہ پن غلاظت کی صورت میں کس حد تک گیا ہوگا۔ یہ تو بہت ہی اول درجے کی صورت ہے۔ کئی بار تو ایسا ہوا کہ کالج کی چار دیواری میں پناہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ذلت اور رسوائی کے احساس سے مر جانے کو جی جاتا ہے۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی سسکیاں بھر گئی تھی۔ مصطفیٰ نے ہونٹ سختی سے دانتوں تلے دبا لیے۔ مجھے کھل کر بتاؤ شیوار، وہ کس طرح کی لینگویج یوز کرتا ہے اور کیا کیا دھمکیاں دیتا ہے؟ اس کے اندر کا غیور مرد ایک دم بفر اٹھا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے سائڈ میں روکتے پتھریلے تاثرات لیے پوچھ رہا تھا۔ پلیز مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھے، میں نے بہت مجبور ہو کر آپ سے اس مسئلے پر مدد چاہی ہے۔ آپ خود سمجھدار باشعور انسان ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے اور کن نتائج کی دھمکیاں دے سکتا ہے۔ میں بہت عرصہ چپ رہی ہوں مگر اب مزید کوئی ذلت نہیں سہ سکتی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر کھل کر رو دی۔ مصطفیٰ کے اندر گویا آتش فشاں ابل پڑا۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ اتنے رش انداز میں گاڑی بھگاتے دیکھ کر شیوار نے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے بالکل سیٹ میں دیکھتے گاڑی چلا نہیں رہا تھا بلکہ اڑا رہا تھا۔ اس خاندان کے تمام مرد ہی غیرت و عزت کے نام پر بڑے غیور تھے، مر مٹنے والے۔ کیا میں نے تمام کچھ بتا کر بہت برا کیا؟ خوف سے اس کے آنسو رک گئے تھے۔ چادر سے چہرے صاف کرتے اس نے نہایت خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر میں اسے نہ بتاتی تو خود ہی مر جاتی۔ وہ خود ہی نڈھال ہو گئی۔ چند منٹ بعد اس کی گاڑی میڈیکل کالج کے سامنے تھی۔ آپ؟ اس نے اس کے تیوروں سے خائف ہو کر کچھ کہنا چاہا مگر اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اترنے کے بعد اس کی طرف کا ڈور آ کر کھول دیا تھا۔ آؤ اترو۔ اس کے تاثرات ہنوز تھے۔ تمہیں اس شخص سے خوفزدہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ سب میرا مسئلہ ہے۔ ڈونٹ وری، اوکے؟ اپنے اسی سنجیدہ انداز میں کہہ کر اس نے اسے اترنے کا اشارہ کیا تو وہ اپنی فائل، بکس اور بیگ تھامے اتر آئی۔ واپسی پر ڈرائیور لینے آئے گا، اسے میں سمجھا دوں گا۔ وہ اسے گیٹ تک چھوڑنے آیا تھا۔ اللہ حافظ۔ وہ اس کے تیوروں سے خائف ہوتی بس یہی کہہ پائی، اللہ حافظ۔ وہ اندر چلی گئی تھی جبکہ وہ پلٹ کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ اب کہ اس کے چہرے پر تفکرات کے سائے تھے، وہ نہ جانے کتنی دیر تک گمسم بیٹھی رہی، اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ شیوار؟ اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ محسوس کرتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ انا تھی جو متفکر سی کھڑی تھی۔ کہاں غائب تھی؟ میں کتنی دیر سے گیٹ پر نظریں جمائے تمہاری منتظر کھڑی تھی، اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ ہاتھ ملا کر وہ اس کے ساتھ بینچ پر ہی بیٹھ گئی۔
کچھ نہیں، بس 2-3 منٹ پہلے ہی آئی ہوں. میں ادھر بیٹھ کر تمہیں ہی دیکھ رہی تھی. انا نے اسے بغور دیکھا. آنکھوں کی سرخی سے وہ چونکی، مگر شیوار کے اٹھنے پر بغیر کچھ پوچھے خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی. آنٹی کیسی ہیں اور کیسی چھٹیاں گزاری؟ ساتھ ساتھ چلتے انا نے پوچھا تو وہ مسکرا دی. امی ٹھیک ہیں، بس ارجنٹلی آنٹی کا پروگرام بن گیا تھا، اس لیے تمہیں بر وقت اطلاع نہ کر سکی. مجھے یقین تھا کہ اطلاع نہ کرنے پر تم مجھے سے کوستی ہوگی. ہاں، غصہ تو مجھے بڑا آیا. پرسوں سارا دن بہت بور ہوئی میں. ذرا دل نہیں لگا کالج میں، کچھ خاص اسٹڈی بھی نہیں ہوئی، بس اسپتال کا چکر لگا تھا. وہ دونوں باتیں کرتی اپنے کلاس روم کی طرف آ رہی تھی. ان کی کلاس اوپر تھی. پہلے زینہ طے کرنا تھا. نہ سوچا تھا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی. بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے دونوں کسی بات پر مسکراتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی جب اچانک کسی کونے سے نکل کر وہ شخص کسی آسیب کی طرح سامنے آیا. اف، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں تمیز نہیں؟ ہٹو سامنے سے. انا تو ایک دم غصے سے پھنکاری تھی. وہ نگاہوں میں وارفتگی سمیٹے مسکراتے ہوئے شہوار کو دیکھ رہا تھا. اسے بدتمیزی نہیں، جذبہ عشق کہتے ہیں. کہیے، کیسی ہیں محترم خاتون شہوار سکندر صاحبہ؟ اس نے انا کو جواب دینے کے بجائے والہانہ نظروں سے شیوار کے چہرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا. شیوار کے چہرے پر برہمی کے آثار بڑھے تھے. وہ کتنا نظر انداز کرتی اس کو. شٹ اپ، ہٹو سامنے سے. تمہارے جیسے آوارہ لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتے. وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی. وہ کھلکھلا کر ہنس دیا. محترمہ شہوار صاحبہ، آپ منہ نہ لگنے کی بات کرتی ہیں. ہم تو خواب و خیال میں روزانہ جمال یار میں وصل خمار کے نہ جانے کون کون سے مراحل طے کر لیتے ہیں. کل تو خیر اتوار تھا، پرسوں کہاں تھیں آپ؟ اس کی بکواس پر اس نے سختی سے لب بھینچ لیے. خیر نہ بتائیں، ہمیں تو ویسے بھی سب پتہ چل ہی جاتا ہے. مصطفیٰ شاہ زیب کے ساتھ چھٹیاں گزارنے محترمہ گاؤں گئی ہوئی تھی. مصطفیٰ شاہ زیب علی مانا کے اعلیٰ عہدے پر ہیں، مگر دھیان رکھنا زیادہ اور اونچا ہاتھ مارو گی تو منہ کے بل بھی گر سکتی ہو. انداز دھمکی آمیز تھا. کیا بکواس ہے یہ؟ تم ہوتے کون ہو اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے؟ اپنی لمٹ پہ رہو تم مسٹر، ورنہ میں ہیڈ آفس میں تمہاری شکایت پہنچا دوں گی. انا کے لیے سب برداشت کرنا ناممکن تھا. ایک دم چٹختے ہوئے اس نے کہا، وسعت شوق انا صاحبہ، آپ اپنی عزیز جان ہستی کے لیے یہ شوق بھی پورا کر دیکھیے گا. اس کے بعد ہم جو سین کریٹ کریں گے نا، وہ بھی ملاحظہ کیجیے گا. ویسے کچھ کم قیامت تو آپ بھی نہیں. کیا خیال ہے کسی دن فرصت میں کینٹین میں بیٹھ کر ملاقات کا خاص اہتمام نہ کیا جائے؟ یو شٹ اپ. وہ ایک دم آپے سے باہر ہوئی. وہ کھل کر ہنس دیا. انکار کی یہ لذت اقرار میں کہاں ہے. بڑھتا ہے شوق غالب ان کی نہیں سے. کوئی بات نہیں، ہم تو عادی ہیں. اپنی دوست کو سمجھائیں کسی دن ملاقات کر لینے میں کوئی حرج نہیں. اگر کالج میں نہیں تو باہر کسی ہوٹل، کسی روم، جہاں بھی جائیں. چوائس ان کی ہوگی. انٹرٹین ہم کریں گے. پیسہ ہاتھ میں ہونا چاہیے. دنیا مٹھی میں ہوتی ہے اور ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے کبھی انکار کا لفظ نہیں سنا. وہ نہ جانے کیا کیا بکواس کر رہا تھا. دونوں حیرت سے منہ کھولے اس کی گھٹیا سوچ سن رہی تھی. ویسے بھی اوروں کے در پر ملنے والی لڑکی اپنی خودی کا پرچار کرتے عزت و آبرو کے الفاظ استعمال کرے، کچھ جچتے نہیں. ایسی لڑکیاں ہمارے لیے ٹیشو پیپر سے زیادہ وقت نہیں رکھتی. شٹ اپ. برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اس کا ہاتھ بے اختیار اٹھا تھا. اس سے پہلے کہ شیوار کا ہاتھ اس کے چہرے پر پڑتا، ایاز عبدالقیوم نے نہایت بے دردی سے ہاتھ تھام لیا. ہمت ہے تمہاری شہوار بی بی، ورنہ ہم پر تو آج تک ہمارے ماں باپ نے ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں کی. شکر کرو یہ لگا نہیں. اگر لگ جاتا تو تم اپنے قدموں پر واپس چل کر جانے کی ہمت کھو دیتی. وہ ایک دم بفر کر گویا ہوا. انا بھی حیرت زدہ کھڑی رہ گئی. کتنا دھمکی آمیز شفاق انداز تھا. تم انتہائی ذلیل کمینے انسان ہو. چھوڑو میرا ہاتھ. صبح صبح بات اس نہج تک آ جائے گی دونوں کے گمان میں نہیں تھا. اس نے پوری طاقت لگا کر اس کی گرفت سے ہاتھ کھینچنا چاہا تھا مگر ناکام رہی. وہ شخص نہایت مکرو مسکراہٹ لیے دیکھ رہا تھا. بڑا نرم و نازک ہاتھ ہے. یہ ہاتھ صرف پھولوں کی نرماہٹ محسوس کرنے کے لیے بنے ہیں. اس نے سختی سے ہاتھ کھینچا تھا اور انا کی پرواہ کیے بغیر بھاگتے ہوئے منظر سے اوجھل ہو گئی. بہت ہو گئی. حد ہوتی ہے برداشت کی بھی. اب لگتا ہے کہ کوئی معقول بندوبست تمہارا کروانا ہی پڑے گا. انا غم و غصے سے اسے کہتے فوراً تیز قدموں سے اسی طرف چلتی جہاں شیوار گم ہوئی تھی. اسے ایک دم شیوار کی فکر ہوئی.
صبح صبح شیوار سے ہونے والی گفتگو نے اسے اس حد تک پریشان رکھا کہ وہ آفس آ کر بھی مکمل توجہ دھیان سے کوئی کام نہیں کر سکا تھا۔ بہت تھک کر خود سے الجھنے کے بعد اس نے امجد کو بلوا لیا۔ سر، آپ نے بلوایا؟ سلام کر کے وہ مؤدب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ہاں امجد، آؤ بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ٹینشن بیٹھ گیا۔ میں نے تمہارے ذمے جو کام لگایا تھا وہ کہاں تک پہنچا؟ اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ اور فائلز کو ایک طرف کرتے اس نے مکمل توجہ سے امجد کو دیکھا۔ سر، تقریباً تمام کام مکمل ہے۔ کیا بریفنگ ہے؟ سر، میں نے فائل ریڈی کر لی ہے، اگر آپ کہیں تو فائل لے آؤں؟ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ 2-3 منٹ بعد وہ دوبارہ فائل لیے اس کے سامنے بیٹھا اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ سر، آپ نے صرف مجھ سے ایاز عبدالقیوم کے متعلق ڈیٹیل جمع کرنے کا کہا تھا، مگر سر جب میں نے اس شخص کے متعلق معلومات کروائیں تو اس کے پیرنٹس کے متعلق بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے انکشافات سامنے آئے۔ فائل اس کے سامنے رکھتے اس نے بتایا تو فائل کھولتے مصطفیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مطلب؟ سر، عبدالقیوم نامی یہ شخص ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔ بزنس کی دنیا میں اس کا بڑا نام ہے۔ اس کا اندرون اور بیرون ملک اچھا خاصا سرمایہ انویسٹ ہے۔ ماضی میں اس کا نام ہمایوں تھا۔ غریب ماں باپ کی اولاد تھا۔ ماں باپ بچپن میں کسی حادثے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اس کے چچا اشفاق احمد نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ اشفاق احمد ماضی کے مشہور صنعت کار مختار احمد کا داماد تھا۔ یہ اشفاق احمد مختار احمد کی فیکٹری میں ایک معمولی ورکر تھا، مگر بلا کا چال باز اور موقع پرست انسان تھا۔ اس نے مختار احمد کو نہ جانے کس طرح اپنی چالاکیوں سے اپنا گرویدہ بنا لیا کہ اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی اشفاق احمد سے کر دی۔ اشفاق احمد اس کے 50% کاروبار کا مالک بن بیٹھا۔ حقائق بتاتے ہیں کہ بہت جلد مختار احمد پر داماد کی اصلیت واضح ہو گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کن قدم اٹھاتا ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اشفاق احمد کی بیوی اس ایکسیڈنٹ کو قتل کا کیس کہتی ہیں۔ انہوں نے اس وقت رپورٹ بھی درج کرائی تھی، مگر اشفاق احمد نے معاملے کو نہ جانے کس طرح ہینڈل کیا کہ تمام معاملہ یکسر ختم ہو گیا۔ اب اشفاق احمد کی بھی ایک بیٹی لالا رخ، ماں کی ساری جائیداد اور کاروبار کی تنہا وارث۔ مصطفیٰ شاہ زیب کے لیے یہ ساری کہانی بڑی دلچسپ تھی۔ زبردست، بہت اچھا ہوم ورک کیا ہے تم نے۔ تمہیں یہ ساری معلومات کیسے دستیاب ہوئیں؟ 50 سالہ امجد خان بہت فرض شناس اور ذہین انسان تھا، بلا کا معاملہ فہم اور زیرک۔ سر، یوں سمجھے کہ ماضی میں اس ہمایوں نامی شخص سے کئی بار واسطہ پڑا ہے مختلف کیسز کے سلسلے میں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس عبدالقیوم سے؟ یس سر۔ پھر ایاز عبدالقیوم کی انویسٹیگیشن کرواتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ عبدالقیوم موجودہ اور ماضی کے ہمایوں احمد کا بیٹا ہے، تو میرے لیے کیس کی جانچ پڑتال کروانا بہت آسان ہو گیا۔ میں اس شخص پر کئی بار کام کر چکا ہوں، میرے پاس اس کے متعلق اچھا خاصا مواد موجود ہے۔ بس المیہ یہ ہے کہ اس شخص کے پاس دولت جیسی طاقت ہے، وہ ہر بار اتنی صفائی سے اپنا دامن بچا کر نکل جاتا ہے کہ میری ساری محنت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ سر، اس شخص سے میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں۔ سر، مجرم کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کا میں نے مصمم ارادہ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ مکمل تعاون کا وعدہ کریں، مجھے سپورٹ کریں، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس کیس سے متعلق آپ کو وہ تمام حقائق مہیا کروں گا جو کسی شخص کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں۔ وہ امجد خان کے لہجے میں پلتی نفرت دیکھ رہا تھا۔ سر، یہ شخص جتنا شریف اور معصوم نظر آتا ہے، یہ اتنا ہی گھناؤنے کردار کا حامل انسان ہے۔ سر، یہ انسان کی کھال میں بھیڑیا ہے۔ کول ڈاؤن امجد۔ اس نے فوراً اسے ریلیکس کیا۔ تمہارا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ سر، سب بتاؤں گا آپ کو، بس تھوڑے سے حقائق سے نقاب کشائی باقی ہے۔ سر، اس ڈپارٹمنٹ میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہمایوں احمد کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانا۔ میرے جمع شدہ حقائق کا ایک اہم مورا منظر سے غائب ہے۔ لالا رخ۔ سر، یہ بظاہر برسوں پہلے مر جانے والا کردار ہے، مگر حقائق کی تلاش کے دوران مجھ پر واضح ہوا کہ اصل حقائق وہ نہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ سر، مجھے لالا رخ کے شوہر اگر وہ مر نہیں گیا اور اس کے بچوں کی تلاش ہے بس۔ اوہ، تو یہ بہت الجھی ہوئی کہانی ہے۔ ہم یہ تو سب ہینڈل کر ہی لیں گے۔ مجھے پہلے ایاز عبدالقیوم کے متعلق بریفنگ دو۔ مجھے فی الحال ایاز والا معاملہ ہینڈل کرنا ہے۔ مصطفیٰ کے لہجے میں ایاز کے لیے ایسی ناگواری ضرور تھی کہ امجد خان نے سر اٹھا کر اسے بغور دیکھا۔ سر، کوئی خاص بات ہے؟ ایاز کے متعلق تم نے جو بھی حقائق جمع کیے ہیں وہ بتاؤ۔ سر، ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ مصطفیٰ نے اسے دیکھا اور وہ الجھا ہوا تھا۔ ہاں کہو۔ آپ کی تو ان لوگوں سے رشتہ داری ہے۔ آپ کے بڑے بھائی عباس علی کی شادی عبدالقیوم کی بیٹی سے ہوئی ہے۔
آپ کو تو ایاز نامی شخص سے متعلق سب باتوں کا علم ہوگا، پھر خصوصاً یہ انویسٹیگیشن کیوں کروائی جا رہی ہے؟ وہ جھجکتے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ مصطفیٰ مسکرا دیا۔ بس ضرورت پڑ گئی ہے، تم پہلے حقائق بتاؤ، پھر میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں۔ سر، یہ تو فطری بات ہے، جو بیج بوئیں گے فصل بھی وہی ہوگی۔ ایاز اپنے ماں باپ کی فطرت سے کیسے ہٹ کر ہو سکتا ہے؟ بلکہ ماں باپ سے دو ہاتھ آگے ہی ہے۔ ہائی سوسائٹی کے بچوں میں موجود تمام اخلاقی اور سماجی برائیاں جو ان کے لیے طرز امتیاز ہوتی ہیں، ایاز میں بھی پائی جاتی ہیں۔ کلب جانا، ڈرنک کرنا، صنف مخالف سے دوستی، وقت گزاری، یہ بہت عام سی باتیں ہیں۔ سر، اس کا 4 لڑکوں پر مشتمل گروپ ہے۔ یہ گروپ فی الحال کسی بہت بڑی سرگرمی میں ملوث ہے نہیں۔ موبائل فون چھیننا، انجوائمنٹ کے طور پر کسی بھی راہ چلتے کو روک کر نقدی اور قیمتی سامان چھین لینا، یا زیادہ سے زیادہ کسی بھی مجبور دبے بس لڑکی کی زندگی اجیرن کر دینا۔ ان کی انتہائی حد اغوا یا ریپ کا کیس بھی ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ ششدر سے امجد خان کی صورت دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بلک بلک کر روتا شیوار کا معصوم و دلکش سراپا در آیا۔ او مائی گاڈ! وہ ایک دم غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ امجد بھی فوراً کھڑا ہوا۔ یہ کم سے کم حد ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ حد کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر ایک دم غم و غصے کا ابال اٹھا۔ سر، یہ تو اس کی عام سرگرمیاں ہیں۔ اور خاص سرگرمیاں کیا ہیں؟ امجد خان کو لگا جیسے مصطفیٰ خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ سر، اس پورے گروپ کے سب لڑکے مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ یہ سب لڑکے چھوٹے موٹے گھرانوں کے نہیں ہیں۔ ان کے لیے یہ سب عام اور روٹین کی جسٹ انجوائمنٹ کی تھرل ہے۔ اگر کبھی کسی متاثرہ خاندان یا فرد کی رسائی پولیس اسٹیشن تک ہو جائے اور ان کے خلاف کارروائی کروانا چاہے تو وہ بیچارہ خود ہی کسی جرم یا الزام میں دھر لیا جاتا ہے۔ خصوصاً ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی لڑکیوں کو زیادتی یا اغوا کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو بہت غریب یا مجبور گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں۔ مائی گاڈ! ادھر سے ادھر ٹہلتے بڑی مشکل سے وہ اپنے اندر اٹھنے والے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دس از ٹو مچ! امجد خان خاموشی سے اس کا اضطراب دیکھ رہا تھا۔ اور ابھی تک ان کے خلاف کسی نے کوئی ری ایکشن نہیں لیا؟ کوئی کارروائی نہیں کی گئی؟ ایک دم رک کر امجد خان کا چہرہ دیکھا۔ سر، کارروائی تو تب کی جائے جب کوئی ثبوت باقی ہو یا معاملہ تھرو پراپر چینل سے پیش کیا جائے۔ ان لڑکوں کے والدین معاملے کو اگلے قدم میں داخل ہونے ہی نہیں دیتے، دے دلا کر متاثرہ خاندان کو چپ کرا دیتے ہیں۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 8 صفحہ نمبر 70 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول آپ پارٹ 9 پہ سماعت فرمائیں۔